خدا نے انسان کو متوجہ کیا گھبراؤ مت، اللہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، ایسی قوم کو لائے گا جس کی 5 صفات ہوں گی، اور ہم تو 5 سے کم پر بات کرتے نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں تو 3 اور 4 میں 5 دکھائی دیں، تو 5 صفات بیان اس آیت میں ہوئی ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں۔ پہلی صفت ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اس قوم کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ قوم جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی محبت 2 طرفہ ہوگی، یک طرفہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کے سب وہ ہوں گے جن سے خدا محبت کرے گا، اور یہ سب کے سب خدا سے محبت کریں گے۔ اگر یہ کوالٹی ابھی موجود ہوتی تو خدا کو الگ سے قوم کا اعلان کرنا نہ پڑتا۔ اگر سارے خدا سے محبت کرنے والے ہوتے تو کیا کہنا، پھر خدا کسی قوم کو لاتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا مزاج اور ہے، جو قوم آئے گی اس کا مزاج اور ہوگا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ جب مومنوں کے درمیان رہیں گے تو بڑے نرم مزاج رہیں گے، بڑے سر جھکا کے چلیں گے، مومنوں کے درمیان اکڑ کے نہیں چلیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، صفت نمبر 3 یہ کہ جب کافروں کے سامنے آئیں گے تو اکڑ کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات اکڑنے کی بیان کروں، یاد رکھیں کہ انسان متواضع ہو متواضعین کے سامنے، انسان خاشع ہو پروردگار کے سامنے، اور جب کبھی کافر کے سامنے آئے تو اکڑ کر آئے، سر جھکا کر نہیں آئے۔ ارے میرا چوتھا امام گلے میں طوق پہن کر سر جھکا کے نہ چلا تو بھلا کوئی امام کیسے سر جھکا سکتا ہے کسی طاغوت کے سامنے؟ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا جنگ خندق میں اس طرح سے چل رہے تھے کہ آپ کے ایک دستے مبارک میں عمر ابن عبدود کا کٹا ہوا سر تھا، اور ایک ہاتھ میں آپ کی ذوالفقار تھی۔ ذوالفقار سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور سر سے بھی خون ٹپک رہا تھا، اور امام سر اٹھا کے چل رہے تھے تو بعض مسلمان دوستوں کو علی کی چال پر شکایت ہو گئی، اپنے حال پر نہیں ہوئی، مولا کے انداز رفتار پر ہوئی کہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو جا کے شکایت کی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج تو ایسا لگتا ہے جیسے علی کو تکبر ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ علی ایسے اکڑ کے چل رہے ہیں جیسے کوئی متکبر انسان چلا کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اے مسلمانوں، کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے میں جائے تو کیا سر جھکا کے جائے گا؟ عجیب بات ہے، کل ایمان بن کر جا رہے ہیں، اور عجیب بات ہے جب تک گئے نہیں تھے تو تب تک تو یہ تھا کہ عمر ابن عبدود نے اپنے ہاتھ کے خنجر کو رسول کے خیمے پر مارا تھا، اور خندق عبور کر کے وہاں تک پہنچا۔ کس نے خندق کم کھودی تھی وہیں سے مسئلہ خراب ہوا، یہ پہنچ گیا، اس نے بے ادبی گستاخی کی، خیمہ رسالت معاب کی، اور اللہ کے رسول کے الفاظ بدل گئے۔ فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس قلب کا مقابلہ کرے؟ تو قلب کہہ کر اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ جو خیمہ رسالت پر حملہ آور ہو، اب خیمہ رسالت ہو، بارگاہ رسالت ہو یا معدن رسالت ہو، یاد رکھیے گا جب بھی کبھی کوئی حملہ آور ہوا تو اسے رسول خدا نے انسان نہیں سمجھا۔ رسول انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، کتوں کے لیے تو نہیں۔ اللہ اکبر، سخت ترین جملہ اللہ کے حبیب۔ اور یہ عجیب بات، اللہ کے رسول نے
جب اعلان کیا کون اس کے مقابلے پر جائے گا تو کوئی تیار نہیں ہوا جانے کے لیے سوائے مولا کائنات کے۔ مولا کائنات ایک بار اٹھے پھر بٹھا دیے گئے، پھر اٹھے پھر بٹھا دیے گئے۔ اور جب آپ چلے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آج شیر اسد کلب کے مقابلے میں جا رہا ہے، الفاظ ہی بدل دیے۔ اب علی کو اسد نہیں کہتے، اب اسے کلب نہیں کہتے۔ جب تک کوئی اور انسان اس کے مقابلے پر جاتا تو وہ کلب تھا، تو ہو سکتا ہے وہ انسان شیر بن جاتا۔ جب مولا کو روانہ کیا تو مولا کو اسد نہیں کہا، اب اسے کلب نہیں کہا، الفاظ ہی بدل دیے کہ یہ کل ایمان ہے وہ کل کفر ہے۔ مولا کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اگر اسد کو کلب کے مقابلے پر بھیجتا تو لوگ کہتے اسد نے کلب کو مار بھگایا۔ اللہ اکبر، تو کلب کی عزت رہ جاتی کہ اسد مقابلے پر آیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے الفاظ بدل دی کہ نہیں، کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب، اور جو مقابلے پر آئے وہ کل کفر ہے۔ اب چاہے کسی سواری پر بیٹھ کر آئے، کسی طرف سے نکل کر آئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی، یا رسول اللہ آج تو علی کی چال بڑی تکبرانہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ جنت میں جنت کے جوانوں کے سردار باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، آئے علی کی چال دیکھ لے۔ تو متواضع بنیے متواضعین کے سامنے، اور متکبر بنیے متکبرین کے سامنے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سر جھکانا شروع کر دیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، صفت نمبر 2 یہ ہے کہ وہ مومنین کے درمیان رہتے ہیں تو بڑی انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، اور جب کافروں کے سامنے آتے ہیں، صفت نمبر 3، کافروں کے سامنے آتے ہیں تو پھر بڑے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت کأنہم بنیان مرصوص لا یحرکہ العواصف، ایسے پہاڑ بن جاتے ہیں کہ جن کو کوئی آندھی ہلا نہ سکے، جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ یہ ان کی پہچان ہے جو قوم اللہ لانے والا۔ اس کے بعد صفت نمبر 4 بیان کی گئی، یجاہدون فی سبیل اللہ، ہے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ اور صفت نمبر 5 آج تمہید کی منزل ہے، تفصیل انشاءاللہ کل سے ہوگی۔ ان کی 5ویں صفت کیا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ دنیا چاہے کچھ کہتی رہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بندے اللہ کے ہوتے ہیں، زبان پہ علی ولی اللہ رہتا ہے۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ فاروقی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اذان و اقامت کے علاوہ بھی تو ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے شاید اذان و اقامت بند کروا کے وہ علی ولی اللہ کا ہم سے جملہ واپس لے سکے گا، ناممکن ہے۔ ہماری ہر سانس میں علی ولی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ غور کیجئے گا کہ دشمن نے تو اپنے طور پہ سمجھا کہ جیسے زیارت عاشورہ رکوا دی گئی، ایسے شاید یہ کلمہ بھی رکوا دے اذان و اقامت کے اندر، لیکن یہ بھول گیا کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس پہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ اب ماتمی بھی کہے گا علی ولی اللہ، نمازی بھی کہے گا علی ولی اللہ، عالم بھی کہے گا علی ولی اللہ، اور ذاکر بھی کہے گا علی ولی اللہ۔ ہم بکھرے ہوئے تھے، ہمیں جمع ہونے کا موقع مل گیا۔